السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جی آج ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ دائی حلیمہ کے متعلق ہوگی، تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دائی حلیمہ کس طرح نبی پاک کے گھر تک پہنچی اور کس طرح آپ کا اور نبی پاک کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دائی حلیمہ جو ہیں وہ نبی پاک کی دائی ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو تھیں وہ بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھیں اور 2 بیٹے تھے آپ کے۔ آپ کا پورا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ آپ گھر کی تنگی کے باعث، پریشانی کے باعث آپ بے روزگار تھیں اور رزق کی، روزی کی خاطر جو تھی وہ آپ نے اپنے گھر سے ہجرت کی۔ اس وقت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو دائیوں کے لیے ایک بازار لگتا تھا، وہاں پر تمام قبیلے والی عورتیں جو ہیں وہ آیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے صحت مند اور دانش دائی جو ہے وہ اس کو منتخب کر سکے، اس کو خرید سکے، اس کے ان کو چند پیسوں کے عوض جو ہے وہ یہ کام ان سے لیا جاتا تھا کہ ان کے بچوں کو دودھ پلایا جائے۔ دائی حلیمہ بھی اپنے شوہر اور چھوٹے بیٹے کے ہمراہ، جو کہ بھی شیر خواہ کی عمر میں تھے، دودھ پیتے تھے وہ، ان کے ہمراہ جو تھیں وہ مکے میں آئیں۔ مکے کے بازار میں جب پہنچی تو بہت ہی پریشان تھیں کہ خدا جو ہے وہ آپ کے رزق کا وسیلہ جو ہے وہ یہاں پر لگائے۔ آپ نے بہت عورتوں کے پاس جا کر اپنے لیے کام ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ آپ کو ایک دائی کے طور پر جو ہے وہ قبول کیا جائے، لیکن کسی عورت نے نہیں آپ کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپ بہت پریشان ہو کر، مایوس ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں، سانس لے رہی تھیں کہ آپ نے اپنے اونٹ کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے اونٹ کا نام جمیل تھا۔ آپ نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اپنے شوہر کو بھی اس اونٹ کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا، جو کہ اس وقت وہ ایک کسائی کو فروخت کر چکے تھے کہ شاید اس سے مجھے کچھ رقم ملے اور وہ میں اپنے بیوی بچوں پر صرف کروں۔ آپ نے اس اونٹ کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دی اور وہ اونٹ جو ہے وہ حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہو گیا اور صحن میں بیٹھ گیا۔ آپ اس گھر میں داخل نہیں ہوئی، آپ باہر سے ہی ان کو آوازیں دیتی، جمیل جمیل ادھر آؤ، لیکن اندر سے ایک آواز آئی، وہ آواز تھی حضرت آمنہ کی۔ آپ نے بہت ہی محبت سے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے وہ ڈر گئی ہے، تو اس کو بیٹھے رہنے دو، کچھ دیر میں وہ اٹھ جائے گا، آ جاؤ کھانے کا وقت ہے تو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دائی حلیمہ نے آپ سے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھا سکتی، لیکن آپ نے کہا نہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے آج کھانا ضرورت سے کچھ زیادہ بن گیا ہے، تو شاید وہ آپ کی آمد کی نشانی تھی کہ کوئی آ رہا ہے جس کے لیے کھانا جو ہے وہ ایکسٹرا بن گیا، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے نوش فرمائیں کھانا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھی تو جو ہی آپ کی نظر جھولے کی طرف پڑی، آپ نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے بچہ؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ آپ اٹھ کر ان کے جھولے کے پاس گئیں، آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے کہا یہ بچہ مجھے بھوکا لگ رہا ہے، تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ یہ اپنے لیے کوئی دائی نہیں قبول کر رہا، تو جو بھی دائی ان کے پاس آتی ہے یہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کو دودھ پلانا شروع کیا اور رونے لگ گئی۔ حضرت آمنہ نے پوچھا یہ آنسو خوشی کے ہیں یا غم کے، کیسے آنسو ہیں؟ میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ تو یہ ہیں کہ میرے بیٹے نے دودھ پیا، یہ خوشی کے آنسو ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ تو دائی حلیمہ نے انہیں فرمایا کہ میں اتنے دنوں سے بھوکی پیاسی تھی، مجھے دودھ نہیں آ رہا، میرا بچہ بھی بھوکا پیاسا تھا، لیکن جیسے ہی ان کے لب لگے تو مجھے دودھ اترنا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے جو ہے ان کا ہاتھ چوما، آپ نے ان کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا
اور حضرت آمنہ نے آپ کو دعوت دی کہ کیا آپ محمد کی دائی جو ہیں وہ بننا منظور کرتی ہیں، تو دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی یہ دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اس طرح نبی پاک کو دائی ملی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 2 دن آپ ان کے یہاں ہی ٹھہرے رہے، اور پھر آپ کو اپنے گھر روانہ ہونا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جو ہیں انہوں نے حضرت آمنہ کو سمجھایا کہ دیکھو کہ وہ ادھر نہیں رہ سکتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آپ کے ساتھ جانا پڑے گا، ان کا گھر ہے، بار ہے، ابھی بچے ہیں، شوہر ہے، ان سب کو تو نہیں ہم ادھر رکھ سکتے نا، ان کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، تو تم تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر دو، اس خدا پر یقین رکھو۔ تو آپ نے پھر اپنے دل پر پتھر رکھ کر بہت حوصلے، بہت صبر کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک کو دائی حلیمہ کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ میسیج ان ماؤں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے ایک پل دور نہیں کرتی، لیکن اس میں ایک میسیج یہ بھی شو ہوتا ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں یا ان کو شہر یا ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے، یا ان کی کسی بہتری کے لیے ان کو آپ سے دور جانا پڑ رہا ہے، جیسے روزگار کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک سے جو ہے وہ بیرون ملک کوچ کرتے ہیں، صرف اسی روزگاری کی وجہ سے، روزگار تلاش کرنے کی نیت سے، تو ان ماؤں کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شروع سے لاسٹ تک ہر جگہ پہ آپ کو صبر کے اس قدر بڑے بڑے نمونے نظر آئیں گے، شاید کہ ان کی مثال دنیا میں موجود ہو۔ میں اپنی ویڈیو میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتی ہوں کہ صبر کرو، کیونکہ اللہ پاک اس کا صلہ ضرور انسان کو دیتا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ نبی پاک کی زندگی سے مثالیں ڈھونڈیں، ان کی زندگی کو بہت ڈیٹیل سے لرن کریں، کیونکہ ہماری بیسک جو زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نمونے پر ہی چل رہی ہے۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہمارا رول ماڈل ہے ہم اس کو فالو کریں، اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں، آپ کی زندگی کے ہر مومنٹ کو، ہر واقعے کو ڈیٹیل سے پڑھیں۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم جتنی اسٹڈی کریں گے، جتنی اس چیز کے بارے میں ریسرچ کریں گے، انسان اس سے بور نہیں ہوتا، اس کو ایک سپارک ہوتا ہے کہ وہ آگے بھی جانے کہ اب نیکسٹ کیا ہوگا، کس طرح مینیج ہوا، کیا یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کے دل میں تو ویسے ہی جو ہے وہ نبی پاک کی چاہت جو ہے وہ بھرپور ہے، تو ضرور لوگ اس چیز کو لائک کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی جو لائف کے جو پارٹس ہیں ان کو ڈیٹیل میں سننے کو ملے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں نئی واقعات کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔